چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، ان کے ساتھ قیام پاکستان کے بعد کیا سلوک کیا گیا؟ بلوچستان میں پہلی مسلح بغاوت کی وجوہات اور اسباب کیا تھے؟ جنرل ایوب خان نے کس طرح بلوچستان میں نفرتوں کے وہ خاردار بیج بوئے جن کی فصل آج بھی کاٹنا پڑ رہی ہے؟ بوڑھے بلوچ سردار نوروز خان کو کس طرح قرآن ضامن دے کر پہاڑوں سے نیچے اترنے پر آمادہ کیا گیا اور پھر وعدہ خلافی کرتے ہوئے ساتھیوں سمیت پھانسی اور عمر قید کی سزائیں دے دی گئی؟ جمہوریت پسند سیاستدان میر شیر باز خان مزاری، جن کا چند روز قبل انتقال ہوا، انہوں نے اپنی کتاب اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ میں یہ سب باتیں تفصیل سے بیان کی ہیں، اور کتاب کہانی سیریز کے اس پروگرام میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ شیر باز خان مزاری کا شمار جمہوریت پر پختہ یقین رکھنے والے ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جن کی ہمارے معاشرے میں قدر نہیں کی گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی خود نوشت کا نام اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ رکھا ہے۔ غلط فہمی یا مغالطے کا پردہ چاک ہونے پر جو احساس زیاں ہوتا ہے اسے ڈس ایلیونمنٹ کہا جاتا ہے۔ گویا جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، بلکہ غالب کے الفاظ مستعار لوں تو ترجمانی کا حق بہتر ادا کر پاؤں گا۔ ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، غالب کی یہ پوری غزل ہی کمال ہے اور اس کا شمار میری پسندیدہ ترین غزلوں میں ہوتا ہے۔ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ بہرحال واپس اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ شیر باز خان مزاری کی یہ کتاب جو 1999 میں آکسفورڈ پبلشرز نے شائع کی، اسے پاکستانی تاریخ کی معتبر اور اہم ترین دستاویز کا درجہ حاصل ہے۔ 600 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ کتاب میر شیر باز خان مزاری کے بیٹے شہریار خان مزاری نے مرتب کی ہے، اور میر شیر باز خان مزاری نے یہ کتاب پاکستان کے لوگوں کے نام جو بے رہبر ہی نہیں دھوکہ بھی کھائے ہوئے ہیں۔ شیر باز خان مزاری بچپن میں والد اور پھر والدہ کے انتقال کے باعث شفقت پدری اور ممتا سے محروم ہو گئے۔ کتاب کے آغاز میں شیر باز خان مزاری نے بلوچوں کی تاریخ اور اپنے خاندان سے متعلق دلچسپ معلومات فراہم کی، چونکہ ان کے بزرگوں نے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے عوض مراعات حاصل کی، اس لیے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے کردار کا دفاع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آج کل جدید دور کے پنجابی تبصرہ نگاروں میں سکھا شاہی دور کی شدید بربریت کا حوالہ دیے بغیر برطانوی دور استعماریت پر تنقید کرنے کے رجحان کو واضح طور پر نوٹس کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی حکام کے برعکس سکھوں نے مسلمانوں کو عبادت کے حق سے محروم کر دیا تھا، اذان پر پابندی لگا دی گئی تھی اور بڑے جانوروں کا گوشت کھانے پر سزائے موت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہزاروں مسلمان پنجابی لڑکیوں کو سکھوں نے جنسی غلام بنا لیا۔ لاہور میں بادشاہی مسجد کو بارود خانہ، جبکہ مقبرہ جہانگیر کو گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مسلمان ان سکھ حکمرانوں کو ظالم اور جابر سمجھتے تھے۔ سکھ راج کے مظالم اپنی جگہ قابل مذمت ہیں، مگر فرنگیوں کی آمد پر ان کے سہولت کار اور مددگار بن جانے والوں کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ شیر باز خان مزاری نے اپنے بھائی میر بلخ شیر مزاری کی طرح موقع پرستانہ سیاست سے گریز کیا اور اصولوں پر کاربند رہے۔ ان جیسا عظیم انسان انگریزوں کا ساتھ دینے کے شرمناک کردار کی تعویلیں پیش نہ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال اپنی سوانح حیات کے آغاز میں ہی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، قیام پاکستان کے بعد ان سے کیا سلوک کیا گیا۔ شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ چودھری رحمت علی 1948 میں پاکستان آئے تو سی آئی ڈی نے ان کا ہر جگہ
تعقب کیا اور جان بوجھ کر انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ناپسندیدگی کا تاثر دیا گیا۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تحریک پاکستان کے قائدین بک گئے ہیں اور حالات سے دل برداشتہ ہو کر یوں برطانیہ گئے کہ کبھی واپس لوٹ کر نہ آئے، اور وہیں پر 1951 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سردار شیر باز خان مزاری کے زمانہ طالب علمی میں جب ان کا پورا خاندان یونینسٹ پارٹی کا حامی تھا تو انہوں نے اپنے خاندان سے بغاوت کرتے ہوئے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا دیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں جب مہاراجہ ہری سنگھ کی طرف سے کشمیریوں پر مظالم کی خبر ملی تو رجحان مزاری سے مسلح لشکر لے کر کشمیریوں کی مدد کرنے نکلے، مگر انہیں سرحد پار جانے کی اجازت نہ ملی۔ سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ وہیں پر ہی مجھے کشمیر کی حقیقی صورتحال کا اندازہ ہوا اور پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا کہ جہاں کہیں گڑبڑ ہو سرحد کے قبائلی مداخلت کر کے لوٹ مار کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ کشمیر میں داخل ہوئے اور جب مہاراجہ کی فوج نے راہ فرار اختیار کی تو اپنی کامیابی پر توجہ دینے اور سری نگر کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے مال غنیمت کی آڑ میں لوٹ مار کرنے لگے۔ چنانچہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے بارڈر پر سختی کر دی گئی۔ سردار شیر باز خان مزاری کا خاندان قبائلی علاقوں میں موجود جاگیر کے علاوہ سیٹلڈ ایریا میں بھی 3,30,000 ایکڑ زمین کا مالک تھا، مگر روایتی جاگیردارانہ مزاج انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ انہوں نے ظالمانہ وڈیرہ شاہی نظام سے متعلق ایک المناک واقعہ بھی اپنی کتاب میں بیان کیا۔ سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ 1951 کے انتخابات میں رجحان کے سردار خاندان کے خلاف ایک ایسے شخص نے الیکشن لڑنے کی جسارت کی جس کا تعلق بلوچ قوم سے نہیں تھا۔ الیکشن تو وہ ہار گیا، مگر اس کے بعد اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ سردار کے خلاف انتخابات میں حصہ لینے والے اس شخص کی ناک، کان اور زبان کاٹ کر اسے رجحان کی حدود سے باہر پھینک دیا گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں گورنر پنجاب کا منصب ابتدائی سالوں میں جنرل سوار خان نے سنبھالے رکھا۔ سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ جنرل سوار خان نے انہیں شوگر مل لگانے کی پیشکش کی جو انہوں نے مسترد کر دی۔ سردار شیر باز خان مزاری کے مطابق شوگر مل لگانے کا اجازت نامہ ابتدائی طور پر شیری مزاری کے والد سردار عاشق مزاری کے لیے تھا، مگر جنرل سوار خان نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق کی ہدایت پر یہ اجازت نامہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری نے کہا کہ نہ تو میرے پاس بجٹ ہے اور نہ ہی میں کاروباری آدمی ہوں کہ شوگر مل چلا سکوں۔ جنرل سوار خان نے پیشکش کی کہ قرضوں کا بندوبست ہو جائے گا اور حکومت کسی ایسے چنیوٹی تاجر کی خدمات آپ کے سپرد کر دے گی جو اس شوگر مل کو چلا سکے۔ سردار شیر باز خان مزاری نے پھر انکار کر دیا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے بھائی میر بلخ شیر مزاری اور سردار نصر اللہ خان دریشک شوگر مل لگانے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مگر حکومت یہ اجازت نامہ آپ کو دینا چاہتی ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری نہ مانے تو آخرکار جنرل ضیاء الحق نے شوگر مل کا پرمٹ ان کے بڑے بھائی میر بلخ شیر مزاری اور ان کے پارٹنرز کو دے دیا۔ سردار شیر باز خان مزاری کی ذوالفقار علی بھٹو سے دوستی تھی اور انہوں نے اپنی خودنوشت میں بھٹو کی شخصیت سے متعلق کئی واقعات تحریر کیے ہیں جن سے بھٹو کی شخصیت اور مزاج کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بھٹو کی منتقم مزاجی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آئے تو ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو انہیں وزیر اعلیٰ سندھ محمد ایوب کھوڑو کے دفتر لے گئے۔ وزیر اعلیٰ ایم اے کھوڑو نے انہیں انتظار کروایا اور بھٹو کے لیے نوکری کی درخواست کا بھی مثبت جواب نہ دیا تو ذوالفقار علی بھٹو کے دل میں گرہ پڑ گئی۔ جب وہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تو سب سے پہلے ایم اے کھوڑو کو سبق سکھایا اور لاڑکانہ میں اس کے گھر کی چار دیواری گرا دی گئی۔ انتقامی کارروائیاں حد سے بڑھیں تو ایم اے کھوڑو اور اس کے خاندان نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کہا تھا، اپنے دشمنوں کو معاف بے شک کر دو مگر انہیں بھولو مت۔
بھٹو نہ صرف اپنے دشمنوں کو یاد رکھتے بلکہ انہیں معاف بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ سردار شیر باز خان مزاری بگٹی قبیلے کے سردار نواب اکبر بگٹی اور ان کے بھائی احمد نواز بگٹی کے بہنوئی بھی تھے۔ انہوں نے احمد نواز بگٹی کا بتایا ہوا ایک واقعہ بھی اپنے سوانح حیات میں بیان کیا ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری اپنی خود نوشت اے جرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ میں لکھتے ہیں کہ احمد نواز بگٹی نے 1955 میں غیر ملکی خواتین کے اعزاز میں ایک ہوٹل میں تقریب منعقد کی۔ زلفی بھٹو جو اس ہوٹل میں موجود تھے وہ ان کے پاس آ گئے اور احمد نواز بگٹی سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ بھٹو کی خواتین سے متعلق شہرت کے سبب احمد نواز بگٹی نے انکار کر دیا۔ بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو بطور صدر گورنر بلوچستان بزنجو کی دعوت پر کوئٹہ کلب گئے جہاں ایران کی شہزادی کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام تھا۔ اپنی صدارتی میز سے انہوں نے احمد نواز بگٹی کی طرف اشارہ کیا جو صوبائی وزیر خزانہ تھے۔ بھٹو نے ADC بھیج کر انہیں بلوایا اور اپنے ساتھ میز پر بیٹھ جانے کے بعد کہا، تمہیں یاد ہے جب تم نے مجھے اپنے ساتھ میز پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی؟ اب میری باری ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری نے ریاست کلات کے پاکستان سے الحاق سے متعلق بھی روشنی ڈالی ہے۔ حاکم کلات میر احمد یار خان نے قائد اعظم سے ملاقات کے بعد ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے تحت پاکستان نے کلات کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ حاکم کلات کو قانونی رائے دی گئی کہ کلات کی آزاد حیثیت برقرار ہے اور اسے پاکستان میں از خود ضم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مری، بگٹی اور ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں سے متعلق بھی یہ دعویٰ تھا کہ یہ علاقے تقسیم ہندوستان کے بعد خود مختار ہیں۔ خان آف کلات ان علاقوں کو اپنی ریاست میں شامل کر کے بلوچ ریاست تشکیل دینے کا خواہاں تھا، مگر جب لسبیلا، مکران اور خاران نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا تو خان آف کلات کے پاس پاکستان سے الحاق کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ جب میجر جنرل سکندر مرزا نے مارشل لا نافذ کرنے کا حکم جاری کیا تو اس کے اسباب اور وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ خان آف کلات کی طرف سے ریاست پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ بات صرف اتنی سی تھی کہ خان آف کلات نے اپنی رہائش گاہ پر ریاست کلات کا پرچم لہرایا تھا۔ جب ریاست کلات، خیرپور اور بہاولپور کا پاکستان سے الحاق ہوا تو ان ریاستوں کے حاکموں کو تاحیات اپنی گاڑی پر ریاست کا پرچم لہرانے اور ٹائٹل سمیت تمام مراد استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سردار شیر باز خان مزاری نے پہلا مارشل لا نافذ کیے جاتے وقت وزیر دفاع کی لاچارگی اور بے بسی کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ ان کے برادر اللہ نواب اکبر بگٹی وزیر مملکت برائے دفاع تھے۔ رات کو 11:30 بجے اکبر بگٹی نے شیر باز خان مزاری کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ کچھ گڑبڑ ہے، ہر طرف فوجی ٹرک نظر آ رہے ہیں۔ شیر باز خان مزاری نے ہنستے ہوئے کہا، تم وزیر دفاع ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ دونوں بلوچی زبان میں بات کر رہے تھے اس لیے ٹیلی فون ٹیپ کرنے والوں نے ٹوک کر کہا، اردو بولو یا انگریزی، یہ زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نواب اکبر بگٹی نے دھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ نہیں میں وزیر دفاع ہوں؟ اس شخص نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مارشل لا نافذ کیا جا چکا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لائن کاٹ دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنرل ایوب خان کے دور میں بلوچستان میں نفرت کی ایسی فصل بوئی گئی جو آج تک کاٹنا پڑ رہی ہے۔ جنرل ایوب خان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بننے سے 2 روز قبل فوج نے ریاست کلات کا گھیراؤ کر لیا۔ فوجی آپریشن میں نہ صرف کئی افراد مارے گئے بلکہ خان آف کلات احمد یار خان کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد بلوچستان میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ سردار نوروز خان جنہوں نے تاج برطانیہ کے خلاف مزاحمت کی تھی، انہوں نے 13 سالی کے باوجود 80 سال کی عمر میں ہتھیار اٹھا لیے اور ان کی قیادت میں زہری قبیلے نے مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ اس مسلح بغاوت کے دوران نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں
کہ اپریل 1959 میں ان باغیوں نے ایران کی سرحد کے قریب پشین سکاؤٹس پر حملہ کیا اور فرنٹیئر کور کی ایک پوری پلاٹون کو مار ڈالا۔ چند روز بعد کوئٹہ کے قریب ایک فوجی کانوائے پر حملہ ہوا۔ غیر ملکی میڈیا نے خبر دی کہ گوریلا جنگ لڑنے والوں نے بمباری کے لیے استعمال کیے جا رہے پاک فضائیہ کے 3 جہازوں کو بھی مار گرایا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بلوچستان کی پہلی مسلح بغاوت کا سلسلہ 1.5 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ جنرل ریاض حسین نے سردار دودہ خان زہری یعنی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ زہری کے والد کو قرآن ضامن دے کر سردار نوروز خان کے پاس پہاڑوں پر بھیجا۔ سردار شیر باز خان مزاری کے مطابق جنرل ریاض حسین اس بات سے انکاری ہیں، مگر اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں کہ سردار دودہ خان کو سردار نوروز خان کے پاس قرآن ضامن دے کر بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ فوجی حکام نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے، اس لیے اب وہ مسلح جدوجہد ترک کر کے نیچے آ جائیں۔ جب سردار نوروز خان اور ان کے ساتھی پہاڑوں سے نیچے اترے تو انہیں وعدہ خلافی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ مزاحمت کاروں کو تو ڈکیت قرار دے کر وہیں قتل کر دیا گیا، جبکہ نوروز خان سمیت کئی علیحدگی پسندوں کو حیدرآباد جیل منتقل کر کے ایک اسپیشل ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ سردار نوروز خان کو بڑھاپے میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ ان کے باقی ساتھیوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ سردار شیر باز خان مزاری اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ ایک فوجی افسر نے شناخت پریڈ کے لیے نوروز خان کے بیٹے کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت بے رحمی سے پوچھا، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ نوروز خان نے ایک نظر اس فوجی افسر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب بہادر جوان میرے بیٹے ہیں۔ تب اپنے مردہ ساتھیوں پر نظر ڈالتے ہوئے نوروز خان نے دیکھا کہ ایک نوجوان کی مونچھ نیچے ہو گئی ہے۔ اس نے پاس جا کر پھانسی پانے والے اس جوان کی مونچھ کو پیار سے تعاوت دیا اور کہا، میرے بیٹے، مرنے کے بعد بھی دشمن کو ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں کوئی پچھتاوا ہے۔ بوڑھا بلوچ سردار نوروز خان جسے قرآن ضامن دے کر پہاڑوں سے نیچے اتارا گیا، وہ 90 سال کی عمر میں دوران حراست ہی فوت ہو گیا۔ مارشل اللہ حکام نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ بگٹی قبیلے کے نواب اور سابق وزیر دفاع نواب اکبر بگٹی کو قتل کے مقدمہ میں گرفتار کر کے اسپیشل ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا اور پھر سزائے موت سنا دی گئی۔ 1.5 سال بعد سردار شیر باز خان مزاری ذوالفقار علی بھٹو کی مداخلت سے نواب اکبر بگٹی کو رہا کروانے میں تو کامیاب ہو گئے، مگر حکومت نے انہیں تمنداری کے منصب سے محروم کر دیا اور اپنے من پسند شخص کو بگٹی قبیلے کا سردار تعینات کر دیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی نے جیل سے باہر آتے ہی جنرل ایوب خان کو للکارنا شروع کر دیا۔ جولائی 1962 میں ایوب خان نے اعلانیہ طور پر متنبہ کیا کہ اکبر بگٹی کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس پر دوبارہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ 22 اگست کو اکبر بگٹی ان احکامات کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیے گئے کہ انہیں اچھے برتاؤ کی یقین دہانی پر رہا کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اپنی قابل اعتراض سرگرمیاں پھر سے شروع کر دی ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کی گرفتاری کے خلاف سردار عطا اللہ مینگل نے لیاری کے ککری گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے احتجاج کیا تو انہیں بھی گرفتار کر کے بغاوت کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ سردار عطا اللہ مینگل کے ساتھ بھی وہی واردات ہوئی، انہیں قبیلے کی سرداری سے ہٹا کر ایک کٹ پتلی کو تمندار بنا دیا گیا۔ جب وہ شخص قبیلے کے اشتعال کا شکار ہو کر مارا گیا تو اس کے قتل کا مقدمہ درج کر کے سردار عطا اللہ مینگل اور ان کے بوڑھے والد کو مستقل حراست میں رکھنے کا بندوبست کر لیا گیا۔ اس دوران غوث بخش بزنجو سمیت کئی بلوچ رہنما گرفتار ہوئے۔ بلوچ شاعر گل خان نصیر کو حراست میں لے لیا گیا۔ جولائی 1963 میں نواب خیر بخش مری کو گرفتار کر کے انہیں بھی اسی طرح تمنداری کے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ اے کے بروہی نواب اکبر بگٹی کے استاد تھے۔
شیرباز خان مزاری نے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے AK بروہی سے ملاقات کی تو انہوں نے خاصی دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ وہ اکبر بگٹی کا مقدمہ ضرور لڑیں گے، لیکن 2 دن بعد ہی AK بروہی نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی اور مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں حکومت کی طرف سے ایک ایسی پیشکش کی گئی جس سے وہ انکار نہ کر سکے۔ انہیں اکبر بگٹی کا مقدمہ نہ لڑنے کے عوض دلی میں پاکستان کا ہائی کمشنر بنا کر بھیج دیا گیا۔ سردار شیرباز خان مزاری کی شہرہ آفاق تصنیف میں موجود دیگر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔